بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی میں بس کچھ ہی دن تھے اور میں بہت خوش تھی کیونکہ میری شادی ایک بہت امیر انسان سے ہو رہی تھی جس کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی ایک بوڑھی ماں اور دو بن بیائی بہنیں تھیں جن کی میں جلدی سے جلدی شادی کروا کے ان سے جان چھڑوا سکتی تھی اور پھر اس کے بڑے گھر میں آرام سے راج کر سکتی تھی۔ میں دن رات ملکہ بننے کو خواب دیکھ رہی تھی کیونکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا اور اپنی خوبصورتی اور رنگ روپ کی وجہ سے میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہو رہی تھی۔ مجھے شروع سے اپنے حسن پر بہت غرور تھا، لیکن اس رشتے نے تو مجھے اور زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اب میں کسی کو خاطر میں نہ لاتی، یہاں تک کہ میری وہ پھوپھو جو میرے اس رشتے کے سبب بنی، میں ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرے رشتے کو کچھ ہی دن ہوئے تھے تو میری نندیں مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر چلی آئیں۔ مجھ سے تو ان سے بھی مسکرا کر بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے سامنے وہ بالکل عام اور معمولی شکل صورت والی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ جلد از جلد ممکن ہو سکا تو میں ان دونوں کی شادی کر کے ان سے تو چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ شادی کے لیے 6 مہینے کا وقت لے لیا گیا اور 6 مہینے پل جھپکتے گزر گئے تھے۔ میری اور جعفر کی صرف ایک ہی باضابطہ ملاقات ہوئی تھی جو میرے ماں باپ نے اپنے سامنے کروائی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان مرد تھا۔ اس سے شادی کرنا کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پہ حیران تھی اور ساتھ ہی بہت مغرور بھی۔ اور پھر میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن آ گیا جب کہ رخصت ہو کے اپنے بڑے سے سسرال پہنچ گئی۔ میری نندوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں بیڈ پہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا لیکن میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے ہی سارا وقت گزر گیا۔ میں تقریباً پیچھے 2 گھنٹے سے اپنے بھاری اور رسا لباس کو اپنے وجود پر برداشت کر رہی تھی۔ سونے کے یہ قیمتی زیور جو مجھے کچھ دیر پہلے تک بہت اچھے لگ رہے تھے، اب ان کے بھاری پن سے میری گردن میں بھی درد شروع ہو گئی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں انہیں نوچ کر اپنے وجود سے جدا کر دوں۔ میرا شوہر کہاں رہ گیا تھا؟ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کروں، لیکن باہر سے آتی باتوں اور ہنسی کی آواز تو مجھے بھی روک دیتا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر جعفر کمرے سے باہر ہی موجود ہے اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کر ایک گرہ پڑ گئی تھی۔ ان کے انتظار میں میرے سارے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے تھے کیونکہ سسرال والے ایسے ہوتے ہیں جو نئی نویلی دلہن کو اتنی رات گئے تک کمرے میں تنہا رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے تو میرے جعفر کو اپنی باتوں میں الجھا کے رکھا ہوا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر جعفر خود اس بات کا ذمہ دار تھا جسے نہ ہی میرے انتظار کا احساس تھا اور نہ ہی میرے جذبات کی فکر۔ میں سوچ رہی تھی کہ بظاہر سیدھے سادے نظر آنے والے لوگ کتنے شاطر ہیں جو اپنے بیٹے کو بہو کے پاس نہیں آنے دے رہے۔ میری معصوم شکل والی نندیں تو مجھے اس وقت بہت مکار لگ رہی تھیں۔ مزید 1 گھنٹے میں اسی طرح انتظار کی سولی پر لٹکی رہی۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو تھکا ہوا جعفر کمرے میں داخل ہوا اور ایک رسم نبھانے کے طور پر میری جانب سے تحفہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم کیوں ابھی تک اسی لباس میں موجود ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ اپنے دلہے کی اس بات پر میرے دل میں ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی۔ نہ ہی میری کوئی تعریف کی اور نہ ہی مجھے سراہا گیا تھا، بلکہ اس طرح نظر انداز کیا گیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جو مجھے دیکھتا وہ پلک جھپکنا بھول جاتا۔ میرے باپ نے نہ جانے میرے کتنے رشتے ٹکرائے اور بالآخر جعفر کو میرے قابل سمجھ کر مجھے رخصت کیا تھا، لیکن وہی جعفر مجھے خاک برابر بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے خاموشی سے بستر سے اٹھ گئی اور لباس تبدیل کر کے کمرے میں واپس لوٹی تو جعفر اپنی جگہ سو چکا تھا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اپنے دولہے سے اس رویے کی امید تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو مجھے میرا حق زوجیت بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے تو اسے بات کرنی چاہیے لیکن وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا کہ میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں اپنی جگہ پر لیٹ گئی لیکن آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے اپنی اس شادی کو لے کر کتنے سپنے سجائے تھے۔ ہر کسی نے میرے سامنے جعفر کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ ایک نیک اور فرمانبردار انسان ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کا اتنا خدمت گزار ہوگا وہ بیوی کو لے کر بھی اپنے حقوق کو فرائض ادا کرے گا، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی کیونکہ جعفر نے پہلی رات ہی ثابت کر دیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کا ہی فرمانبردار ہے۔ ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے گزارتی تھی۔ میرے جذبات مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا دلہا شادی کی پہلی رات میری تعریف کرتا، مجھے اپنے ہونے کا یقین دلاتا، میرے جذبات کو اپنی محبت سے پرسکون کرتا، اپنے نصیبوں پر آنسو بہاتے بہاتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور جب صبح میری آنکھ کھلی
تو جعفر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں دروازہ بجا اور میری نند کمرے میں آتے ہوئے اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا، کہنے لگی بھابھی آدھا دن گزر آیا ہے، آپ کے گھر والے بھی آ چکے ہیں اور آپ ابھی تک سو رہی ہیں۔ یہ سن کر تو میں چونک گئی اور گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ یہاں میرے اماں ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری اماں نے مجھے ناراض نظر سے دیکھا اور آہستہ سے میرے کان میں کہنے لگی، فضا تیرے کیسے کام ہے؟ تو نے ہماری تربیت پر دبا لگا دیا ہے۔ تیرے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن بہو نے دوپہر تک بستر توڑا؟ اماں کی بات پر تو میں خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ واقعی میں آج تک کبھی اتنی دیر نہیں اٹھی تھی، لیکن کل رات جاگنے کی وجہ سے شاید میری آنکھ نہیں کھل سکی تھی۔ میری نظر سامنے بیٹھے جعفر پڑی جو میرے باپ کے برابر میں اس قدر فرما برداری سے سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس سے زیادہ نیک اور شریف انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رات والے رویے کا اس کے چہرے پہ کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے اس طرح اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر میرے دل میں پھر سے رات والے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر لوٹی تو ہر کوئی مجھ سے جعفر کے رویے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میری سہیلیاں تو تنہا ملتے ہی مجھ سے خلوت کے لمحات کے بارے میں اشاروں میں سوال کری تھی اور میں شرمندہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کسی کو کیا بتاتی کہ میرے شوہر نے مجھ پر تو ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی۔ رات کے وقت جعفر مجھے لے آئے اور میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید آج کی رات وہ ہمارے درمیان کی دیوار کو مٹا دیں گے، لیکن میں تو سسرال پہنچ کر سب سے سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر جعفر اپنی ماں بہنوں کے ساتھ باہر ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر انتظار کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں کبھی بستر پر بیٹھی تو کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ ایسے ہی 2 بج گئے اور پھر 2:30 کے قریب جعفر کمرے میں آئے تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے انہوں نے بھی مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی جگہ پر اس طرح لیٹ گئے جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت حسین ہوں کہ میرا شوہر ساری دنیا تو کیا اپنے گھر والوں کو بھی بھول جائے گا اور میرا ہو کر رہ جائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ باہر بیٹھ کر ایسے ہنسی مذاق کرتا جیسے میں اس کا انتظار ہی نہ کر رہی ہوں۔ ہمارا ولیمہ بھی ہو چکا تھا اور ایسے ہی دن گزرنے لگے، لیکن جعفر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بس اپنی ماں اور بہنوں کو وقت دینا جانتا تھا اور انہوں کا حکم مانتا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنی دونوں نندوں اور ساس سے نفرت کا احساس ہونے لگا جنہیں اپنے گھر آئی نئی نویلی دلہن کا بھی احساس نہیں تھا۔ میرا رویہ خود بخود گھر میں موجود ہر افراد کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ بیٹھتی اور نہ ہی بات چیت کرتی۔ میری نند کبھی بات کرنا بھی چاہتی تو میں انہیں اسی طرح نظر انداز کرتی جیسے ان کی وجہ سے جعفر مجھے کہہ رہا تھا۔ میں اس گھر میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکی تھی اور نہ ہی جعفر کے دل میں۔ میں شروع سے ہی بہت انا پسند اور مغرور تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ سسرال آنے کے بعد میں سب آسانی سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گی، لیکن جب ایسا کچھ نہ ہوا تو میرے مزاج میں چڑچڑاپن اور تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ میرا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا اور میں جعفر سے بھی دور ہو گئی۔ اس کے نزدیک تو میں صرف اور صرف ایک کھلونا بن چکی تھی جسے وہ کبھی اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا اور باقی وقت نظر میں نہ ڈالتا۔ میری اور جعفر کے درمیان دوریاں بڑھ چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ میری ساس اور نندوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹوں کو اس کی بیوی کے قریب ہوتے دیکھ سکتی تھی، اور ایسے ہی ہماری شادی کو 1 پورا سال ہو گیا اور نہ ہی میری گود ہری ہو سکی اور نہ ہی ہمارے رشتے میں سدھار آیا۔ میں کبھی کبھار اپنے ماں باپ سے جعفر کے رویے کی شکایت کرتی تو میری ماں مجھے سمجھانے بیٹھ جاتی کہ مجھے اپنے اندر مٹھاس پیدا کرنی ہوگی، صبر اور برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اپنی ماں کی یہی باتیں تو مجھے سہل لگتی تھیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دماغ کو صحیح اور غلط سمجھتی مجھے ہی لیکچر دینا شروع کر دیتی۔ میرے لیے یہ رشتہ صرف اور صرف ایک بوجھ بن چکا تھا، کیونکہ میں جب بھی جعفر سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ یا تو میری بات سنتے ہی نہیں تھے یا سن کر بھی انسنی کر دیتے۔ دل چاہتا نہ ہوتا تو کمرے سے نکل جاتے۔ میں ان کے ہاتھ کا کھلونا تھی جس سے وہ اپنی مرضی سے کھیلا کرتے تھے۔ ایسے میں سب سے دور ہو کر اپنے موبائل فون کے ساتھ جڑ گئی اور ہر وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگی۔ میں فیس بک کھول کر بیٹھتی تو گھنٹوں ایسے ہی گزر جاتے۔ اس گروپ سے دوسرے گروپ میں گھومتے گھومتے میرے نہ جانے کتنے دوست بن گئے تھے اور انہیں سب دوستوں میں سے ایک دوست بہت خاص ہو گیا تھا جس کا نام کبیر تھا۔ اسے بات شروع ہوئی تو نہ جانے وقت ایسے ریت کی مانند پگھلتا جاتا۔ گھر کا کام تو میں پہلے بھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنی ساس اور نندوں سے بات کرنا پسند کرتی تھی، لیکن اب تو میں نے
کمرے سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کبیر جب آن لائن نظر آتا میں اس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتی اور اس کا اور میرا مزاج تقریباً ملتا جلتا تھا۔ وہ میری بہت زیادہ تعریف کرتا، اس کا خوبصورت لہجہ اور میٹھے الفاظ میرے دل کو چرا کے لے گئے تھے۔ مجھے وہ ہر لحاظ سے اپنے قابل نظر آنے لگا۔ میں جب بھی جعفر سے اس کا موازنہ کرتی تو وہ مجھے کبیر کے آگے خاک برابر نظر آتا۔ دن بڑی تیز سے گزر رہے تھے اور میرے دل میں کبیر کے لیے جذبات زیادہ ہونے لگے۔ اگر جعفر مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا تو اب میں بھی اس پر نظر نہیں ڈالتی تھی۔ وہ اب بھی دفتر سے واپس آ کر زیادہ تر وقت اپنی ماں بہنوں کے ساتھ گزارتا اور سب سے آخر میں تشریف لاتا کمرے میں۔ کبیر اور میری بات چیت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے رات کے وقت تک پہنچ گیا اور اب تو میں رات کے وقت چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر لان میں چلی جاتی اور فیس بک پر کبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ جعفر تو کمرے میں گہری نیند سو رہے ہوتے تھے، انہیں میری اس حرکت کا ہرگز معلوم نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے کبیر مستقل میری تصویر مانگ رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ ویڈیو کال پر آؤ تو کبھی کہتا کہ اپنی کوئی تصویر کھینچ کر مجھے بھیجو، لیکن سچ تو یہ تھا مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں شادی شدہ تھی اور جعفر کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس لیے نہ ہی میں نے کبیر کو اپنی کوئی تصویر بھیجی اور نہ ہی کبھی ویڈیو کال پہ بات کی۔ وہ تو مجھ سے شادی کا خواہشمند تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ جب تک اپنی تصویر نہیں دو گی میں اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کیسے کروں گا۔ میں نے اسے آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ وہ مجھے ایک کنواری لڑکی سمجھتا تھا اور جب بھی مجھ سے شادی یا تصویر کی بات کرتا تو میں اسے اپنی ہی باتوں میں الجھا دیا کرتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور پھر مجھے اچانک جعفر کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ان کا مزاج پہلے سے کافی نرم ہو گیا، وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرنے لگے تھے اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ اور پھر ایک رات اچانک ہی جعفر میرے پاس آئے اور میرے قدموں میں بیٹھ کے میں حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جعفر نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر تمہیں میری محبت چاہتی ہو تو مجھے اپنی ایک قیمتی چیز دے دو۔ شادی کے پورے 1 سال بعد جعفر مجھے اپنی محبت دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن بدلے میں وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے یہ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس لیے میں نے جعفر سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میرے پاس تو کوئی بھی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ جعفر پھر مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تم مجھے دے سکتی ہو اور وہ ہے تمہاری اجازت۔ وہ مجھ سے میرا وہ حق مانگ رہے تھے جو میں کبھی خواب میں بھی دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ جعفر کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں میری اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے دوسری شادی کا حق مانگ رہے تھے۔ جعفر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں انہیں کیسے دوسری شادی کی اجازت دے سکتی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے انہیں اپنی خوشی سے دوسری شادی کی اجازت دے دی تو وہ میری زندگی میں محبت کے رنگ بھر دیں گے اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کسی لڑکی سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ میرے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت بھی موجود تھی۔ میرا حسن، میری خوبصورتی ان کے نزدیک تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور آج بھی وہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھے تو اپنی خواہش اور مرضی کی خاطر۔ وہ مجھ سے اس لیے اجازت کے طلبگار تھے کیونکہ ان کی ماں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک فضا اجازت نہیں دے گی وہ جعفر کی دوسری شادی نہیں کروائے گی۔ جعفر کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں مستقل نظر انداز کرتی تھی اور یہ رشتہ مجھے بوجھ لگنے لگا تھا۔ پھر بھی میں اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کے وجود کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جعفر کے اس انکشاف نے میرا دل بری طرح چکنا چور کر دیا۔ جعفر میرے قدموں میں بیٹھے میری اجازت کے منتظر تھے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر کافی دیر بعد میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہہ دیا کہ مجھے دکھاؤ کون ہے لڑکی جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور جس نے آپ کو اس طرح اپنا بنا لیا کہ آپ دوسری شادی کی بات کریں۔ میری بات سن کر جعفر دھیرے سے مسکرائے اور کہنے لگے محبت رنگ روپ اور خوبصورتی دیکھ کر نہیں کی جاتی، محبت تو دل سے ہوتی ہے۔ میں بھی جس سے محبت کرتا ہوں شاید تمہاری طرح خوبصورت نہ ہو لیکن اس کی باتیں بہت خوبصورت ہیں، اس کی باتوں نے ہی تو مجھے اپنا بنا لیا۔ جعفر کے لفظوں نے میرے ہوش ہی اڑا دی۔ کبیر بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا، اسے بھی مجھ سے بنا دیکھے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے شادی کا خواہشمند تھا، لیکن مجھے اپنے اس رشتے کا پاس تھا جس رشتے میں
مجھے میرے ماں باپ نے باندھا تھا، اس لیے میں نے اب تک کبیر کو نہ ہی اپنی تصویر دکھائی اور نہ ہی کبھی اس سے شادی کے بارے میں سوچا۔ لیکن جعفر مرد تھے اور وہ بہت آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے جعفر سے کہا کہ وہ دوسری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ میں کیسے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت کر سکتی ہوں؟ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر جعفر دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ وہ مجھ جیسی خود پسند اور مغرور لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہے جسے اپنے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ جعفر کی بات سن کر میں حیران رہی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں میری دونوں بہنیں اور ماں بالکل پسند نہیں۔ تم تو شادی سے پہلے ان سے جان چھڑانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اگر میری شادی کی پہلی رات ہی تمہیں تمہارا حق آسانی سے دے دیتا تو اگلے کچھ ہی دنوں میں تم میری ماں بہنوں کو اس گھر سے نکال کے باہر کرتی۔ اس لیے میں بھی تمہارے قریب نہ آ سکا کیونکہ مجھے ڈر تھا جس دن مجھے تم سے شدید محبت ہوگی اس روز تم مجھے میرے رشتوں سے دور کر دو گی۔ جعفر کے انکشاف پر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ میری نیت پر اس طرح اچھی طرح کیسے واقف تھے اور میری نیت کی وجہ سے ہی میرا رشتہ آج تک سنور نہیں پایا تھا۔ ان کو اور میری دوری کی وجہ کوئی دوسری لڑکی نہیں بلکہ میری خراب نیت تھی اور اسی خراب نیت کی وجہ سے آج کوئی دوسری لڑکی کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ جعفر کی بات پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس قدر غلط تھی۔ میں جعفر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کے آج میں اور خودداری سب ایک طرف رکھتی تھی کیونکہ میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی تھی۔ جعفر واقعی ایک اچھا انسان تھے، یہ تو میری نیت کا فطور تھا جو ہمارے رشتے میں دوریاں پیدا کر رہا تھا۔ جعفر نے مجھے معاف کر دیا اور آستہ سے کہنے لگے کہ انہیں محبت ہو گئی ہے اور پہلی بار انہیں کسی سے اتنی شدید محبت ہوئی ہے، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے جعفر سے کہا کہ ایک دفعہ مجھے اس لڑکی سے ملوا دیں تو جعفر نے بتایا کہ وہ فیس بک پہ ان کی ایک دوست بنی ہوئی ہے اور ابھی تک انہوں نے اس سے اپنی تصویر شیئر نہیں کی ہے۔ جعفر نے جیسے ہی اپنی فیس بک آئی ڈی کھولی مجھے دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میں نے ہکلاتے ہوئے جعفر سے کہا کہ آپ کی آئی ڈی کبیر کے نام سے کیسے اور کیوں ہے؟ تو جعفر بتانے لگے کہ مجھے کبیر نام بہت پسند ہے اور کبھی مستقبل میں اگر میرا کوئی بیٹا ہوا تو میں اس کا نام کبیر ہی رکھوں گا، اور آئی ڈی بناتے ہوئے بھی میں نے اسی لیے اس کا نام استعمال کیا۔ کبیر کی آئی ڈی پر اس کی لگی ہوئی ایک بچے کی تصویر دیکھ کر میں اچھی طرح پہچان گئی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے میں دن رات باتیں کرنے لگی تھی اور جو میری ہر بات کو بڑے غور سے سنتا تھا۔ اتفاق تھا کہ میں بھی جو آئی ڈی استعمال کری تھی میری نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن کاظمہ کی تھی، اور اس لیے جعفر بھی میرے اصلی نام سے اسی طرح ناواقف تھے جیسے کہ میں۔ جعفر کی آئی ڈی دیکھ کر میرے زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میں جان گئی تھی اور جس لڑکی سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں نا وہ میں ہی ہوں اور ان کی بیوی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی لیکن ان سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے منہ سے محبت کا اقرار سن کر جعفر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے گھر اور گھر والوں کو دل سے اپناؤں گی، اور پھر رات گئے خاموشی سے اپنی آئی ڈی کھول کر میں نے انہیں ایک میسج بھیج دیا کہ میرے گھر والے میری شادی طے کر چکے ہیں اور میں ان سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی، اور ساتھ ہی میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اگلی صبح جعفر شاید وہ میسج پڑھ چکے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ اب وہ دوسری شادی نہیں کریں گے بلکہ میری ہی محبت کو دل سے قبول کر لیں گے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہم دونوں کا رشتہ صحیح راستے پہ چل پڑا تھا، لیکن اس کے لیے میں نے ان سے یہ سچ چھپایا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو رات گئے تک ان سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ اس طرح میں اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاتی اور وہ مجھے بد کردار تصور کرنے لگتے۔ اگر وہ خود بھی یہی کر رہے تھے لیکن انہیں اس راستے پر لانے والی بھی تو میں ہی تھی۔ اگر میں شادی سے پہلے ہی ان کے گھر والوں سے بیزار نہ ہوتی تو شاید یہ پہلی رات ہی مجھے اپنا لیتے۔ آج ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں اور میرا اور جعفر کا رشتہ ایک خوبصورت منزل کی جانب رواں دوا ہے کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ہم لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں جو یہ تصور کرتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم ساس نندوں کو گھر سے نکال کر شوہر کے دل پہ راج کرتی ہیں۔ ہمیں یہ یاد کیوں نہیں رہتا کہ جس طرح درخت اپنی جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی رشتہ اپنی بنیادی اصولوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ساس نندوں کو گھر سے نکال کر شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ان کی تھوڑی سی خدمت اور فرما برداری کر کے شوہر کے دل میں گھر کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک رشتے کو جیتنے کے لیے باقی رشتوں کو کاٹنا ضروری ہے یا سبھی رشتوں کی عزت اور حرمت کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا آسان ہے؟